دیکھیں جی، سب سے پہلے ہماری ایک گھریلو انڈسٹریز، کاٹیج انڈسٹریز، اس کو ریوائیو کرنا چاہیے. گھر بیٹھ کے جو لوگ خواتین اور یا مرد کام کرنا چاہیں اس کے اوپر ان کو فوکس کرنا چاہیے. اور ایک ہماری جو ایس ایم ای ہے، اسمال میڈیم انٹرپرائزز، اس کے اوپر فوکس کرنا کہ یہ جو چھوٹے بزنس گرو کریں گے اور یہ چھوٹے بزنس کل کو بڑے بزنس بنیں گے. السلام علیکم. فریڈم گیٹ ڈائلاگ میں آج ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیت موجود ہے وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں. راولپنڈی اسلام آباد کے حلقوں کے علاوہ پاکستان کے تمام کاروباری حلقوں میں ان کی ایک شناخت ہے، ایک بہت بڑی پہچان ہے، نام ہے. اور اس کے علاوہ اپنے اتنے بڑے تعارف کے علاوہ وہ پاکستان میں اسلام آباد جیسے بڑے شہر اور کیپٹل آف پاکستان کے جو اسلام آباد چیمبر آف کامرس کے پریزیڈنٹ بھی رہ چکے ہیں. اور مختلف حوالوں سے مختلف سیشنز میں وہ آج کل نظر بھی آتے ہیں. آج فریڈم گیٹ ڈائلاگ میں ہم نے ان کو دعوت دی کیونکہ اس سے پہلے ایف جی پی فریڈم گیٹ پراسپیرٹی کا ایک سیشن تھا یونیورسٹی کے بچوں کے ساتھ، تو شیخ صاحب اس میں چیف گیسٹ تھے اور بچوں کے ساتھ ایک انٹریکٹیو سیشن انہوں نے کیا. تو ہم نے فائدہ اٹھایا ان کی یہاں پر پریزنس کا، اور ہم نے کہا کہ ہمارے ساتھ ایک چھوٹی سی پوڈ کاسٹ بھی کر لیں تاکہ وہ تمام سوالات جو اسٹوڈنٹس نے اور لیکچررس نے ان سے کیے تھے وہ آپ تمام لوگوں کے لیے بھی ہم محفوظ کر سکیں اور آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں. فریڈم گیٹ ڈائلاگ میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد چیمبر آف کامرس کے سابق صدر شیخ عامر وحید. تو ان کو پروگرام میں ہم ویلکم کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ فریڈم گیٹ ڈائلاگ کے پوڈ کاسٹ میں شامل ہوئے. پاکستان میں بہت جو حالات ہیں اس وقت بزنس کے حوالے سے وہ اس طرح سے سازگار نظر نہیں آتے. تو میرا آپ سے یہی کویسچن ہوگا کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں کاروبار کی مجموعی صورتحال موجودہ حالات میں کس طرف جا رہی ہے؟ دیکھیں اس وقت تو آپ کو پتہ ہے پوری جو دنیا اس وقت وہ جنگ کی لپیٹ میں ہے. ایران امریکہ اسرائیل کی جو جنگ ہے اس میں حالات کافی گمبھیر ہیں. خاص طور پہ ہماری جو پیٹرولیم پروڈکٹس ہیں وہ جو ہے اس کی وجہ سے ہر چیز میں مہنگائی ہے. پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو ٹرانسپورٹ مہنگی ہوتی ہے، ٹرانسپورٹ مہنگی ہوتی ہے تو ہماری ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے. تو اب یہ حالات کچھ دنوں میں انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں بہتر ہو جائیں گے. اور ہمارے ملک میں ہمارے جو پرائم منسٹر صاحب ہیں انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے اس چیز کو مینیج کر رہے ہیں، کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم پیٹرول کی پرائس کو بھی بہت زیادہ بڑھنے نہ دیں، جو بڑھ جائے تو اس کو ریورس کر لیں، اور اس طرح کی چیزیں کوشش ہو رہی ہیں. پھر ہمارے جو فارن ریزروز ہیں اس کی طرف بھی سب کی نظر ہے کہ فارن ریزروز جو ہیں وہ ہمارے قائم رہیں، جو ہم نے قرضے واپس کرنے ہیں وہ بھی ٹائملی کر دیے جائیں. تو سب چیزیں ٹائملی الحمدللہ ہو رہی ہیں. لیکن ان حالات کو ہم سب نے مل کے فیس کرنا ہے کیونکہ پوری دنیا اس کی لپیٹ میں ہے. تو اس کو ہم اس پرابلم میں سے کوئی نہ کوئی اپرچونیٹی نکالیں جو سب کے لیے فائدہ مند ہو. لیکن کیا بات ہے کہ جب پیٹرول کی پرائس بڑھتی ہے تو 50 60 70 80 روپے بڑھتی ہے، لیکن جب کم ہوتی ہے یا کم کی جاتی ہے تو وہ 5 روپے 3 روپے، اور کل پرسوں اگر آپ دیکھیں تو 1 پیسہ کم کی گئی ہے. تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ اصل میں جو ہے نا یہ آپ کی جو ایوریج بائنگ ہوتی ہے نا وہی اس حساب سے انہوں نے کیلکولیٹ کیا ہوتا ہے. کہ آپ دیکھیں نا اگر 120 بائی کیا ہے تو ایک دن میں تو 100 پہ بائی نہیں کیا جا سکتا نا، اس کو ایوریج آؤٹ کیا جاتا ہے. آپ کی مہنگی بائنگ اور سستی بائنگ، اور پھر اس کو آپ کے جتنے ریزروز ہوتے ہیں کہ آپ کے پاس 15 دن کا ریزرو ہے، 20 دن کا ریزرو ہے، اس حساب سے کیلکولیٹ کیا جاتا ہے. پھر اس کو کیلکولیٹ کر کے پھر جو ہے یہ پرائس ڈٹرمنٹ کی جاتی ہے. اور اس سے پھر جو ہے سم ٹائم آپ یہ 1 پیسہ کم کیا ہو سکتا ہے اگلے دن آپ کو 100 روپے کم ہو جائے، اس سے اگلے دن پھر مزید 100 کم ہو جائے. تو یہ آپ کی ایوریج پرائس کے اوپر مینیج کرتے ہیں اور اس طریقے سے اس کی پرائس نکالی جاتی ہے. اوکے، لیکن اوور آل دیکھا جائے تو غریب تو ہے ہی بیچارہ چکی میں پسنے کے لیے. لیکن ابھی میں نے دیکھا کہ بہت سارے جو کامیاب بزنس مین ہیں وہ بھی اس بات کی اب شکایت کر رہے ہیں کہ پاکستان میں حالات بہت ناسازگار ہیں، انویسٹمنٹ ہی آپ کی سیف نہیں ہے. اور وہ اپنی انویسٹمنٹ جو بڑے کاروباری گروپس ہیں وہ تو باہر لے کے جا چکے ہیں آلریڈی، جبکہ ہمارا ایک ہمارے جو فیلڈ مارشل ہیں یا ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ یہ کہتے ہیں باہر سے انویسٹر پاکستان میں آئے اور آ کر انویسٹ کرے. لیکن جب پاکستانیوں کی انویسٹمنٹ یہاں پہ ڈوب رہی ہے تو پھر کیا پوٹینشیل دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں میں ہر جگہ پہ یہ بات ہوتی ہے کہ
آپ فارن انویسٹمنٹ کی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ فارن انویسٹمنٹ پاکستان میں لائی جائے، لوگوں کو مائل کیا جائے، ان کو اپرچونیٹیز دی جائیں، ان کو انسینٹیوز دیے جائیں، وہ تاکہ آ کے پاکستان میں انویسٹ کریں. میں یہ سمجھتا ہوں ہمارے جو لوکل جو انویسٹرز ہیں، جو لوکل جو بزنسز ہیں، آپ انہی کو وہی اپرچونیٹیز دیں، ایکول پلینگ فیلڈ دیں. اگر ان کو اپرچونیٹیز آپ دیں گے تو وہ پاکستان میں بزنس میں سے کمائیں گے. وہ پھر کمائیں گے تو پھر دوسرے لوگوں کو نظر آئے گا کہ یار پاکستان میں لوگ بڑے خوشحال ہیں، پاکستان میں لوگ خود سے بہت اچھا پیسہ بنا رہے ہیں، بہت اچھا یعنی پہ پروفٹ ریشوز بہت اچھے ہیں. تو وہ جب لوگوں کو باہر والوں کو نظر آئے گی تو اب خود بخود ہماری فارن انویسٹمنٹ باہر سے آئے گی. تو یہ جو ہے ہمیں جو لوکل بزنسز ہیں یا لوکل کاروباری لوگ ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے، ان کو انیبل انوائرمنٹ پرووائڈ کیا جانا چاہیے تاکہ وہ پاکستان میں رہیں، پاکستان میں ہی کام کریں اور اپنا پیسہ پاکستان میں سے باہر لینا مت لے جائیں، بالکل. کیونکہ وہاں پہ ان کو اپرچونیٹیز زیادہ مل رہی ہوتی ہیں تو اس وجہ سے وہ پاکستان سے پیسہ نکال کے باہر چلے جاتے ہیں. آپ نے بڑی اچھی بات کی. ابھی ریسنٹلی ایک بہت پاپولر بلڈنگ کا کیس ہوا ہے اسلام آباد میں. اس میں جو ہمارے اوورسیز ہیں، جو کینیڈا، امریکہ، آسٹریلیا، برطانیہ، وہاں سے انہوں نے جو بھی پیسہ کمایا وہ انہوں نے انویسٹ کیا اس بلڈنگ میں. لیکن وہ جو بلڈنگ ہے اس کے اوپر حکومت کی وہ جو ایک بڑے مشہور و معروف جو منسٹر ہیں ان کے آرڈر پر اس کو خالی کرایا گیا اور کہا گیا کہ یہ یہاں پر یہ نہیں چلے گا. یہ چونکہ زمین جو ہے وہ کنٹروورشل تھی، کچھ بھی تھا، جو بھی کچھ تھا، لیکن آپ کے لوگوں نے اس میں انویسٹ کیا ہوا تھا جی اور باہر سے بھی لوگوں نے انویسٹ کیا ہوا تھا. اب وہ ان کی تو انویسٹمنٹ ڈوب گئی. اس کے علاوہ جو بڑے کاروباری گروپس ہیں ان کے لیے بھی کوئی پروٹیکشن نہیں ہے، ان کو بھی پاکستان سے بھگایا جا رہا ہے اور وہ بھی انویسٹمنٹ جو ہے وہ جا کے دبئی میں، ملائیشیا، سنگاپور یا پھر یورپ میں کر رہے ہیں. تو آپ کیا تجویز دینا چاہیں گے کہ ان تمام لوگوں کو جن کو آپ نے باہر بھاگنے پہ مجبور کر دیا ہے ان کو واپس لایا جا سکے؟ کیونکہ ان کو دیکھ کر ان کو عبرت کی ایسی مثال بنا دیا گیا کہ ان کو دیکھ کے جو نیو بزنس مین ہے وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، میرے پاس اگر کچھ پیسہ ہے تو میں کیوں ڈبوں، میں سنگاپور کیوں نہ چلا جاؤں، ملائیشیا کیوں نہ چلا جاؤں. اور تو بہت سارے لوگ آذربائیجان، بنگلہ دیش بھی جا رہے ہیں. تو کیسے ان کو یہاں پر سازگار ماحول دیا جائے یا ون ونڈو آپریشن دیا جائے؟ دیکھیں یہ تو ایک کام کرنے کی ضرورت ہے اس ملک میں کہ جو بھی کام کیا جائے ویل کے ساتھ کیا جائے. خاص طور پہ جو ہمارے فورن جو نیشنلز ہیں، ہمارے جو اوورسیز پاکستانی ہیں، ان کو ہمیں بہت زیادہ پروٹیکٹ کرنا چاہیے. ان کا چاہے وہ بزنس میں پیسہ لگائیں یا کسی پراپرٹی میں پیسہ لگائیں یا کسی کی بھی جگہ پہ وہ اپنی انویسٹمنٹ پاکستان میں کسی اسٹاک ایکسچینج میں کسی جگہ پہ بھی کریں تو ان کو ایک اسپیشل ان کو ایک انیبل انوائرمنٹ دینا چاہیے اور لوگوں کو ان کا اعتماد بحال کرنا چاہیے. دیکھیں نا ہماری فورن ریمیٹنسز آتی ہیں، کچھ 40 بلین کے قریب لوگ باہر سے پیسہ بھیجتے ہیں تو اپنے ملک کی خاطر بھیجتے ہیں نا، ہم اپنے ملک کی وجہ سے بھیجتے ہیں، اپنے گھر والوں کو بھیجتے ہیں، خود سے یہاں پہ کوئی کاروبار کے لیے بھیجتے ہیں، یہ بھیجتے ہیں پیسہ، ہر سال ان کا پیسہ آتا ہے. تو اب یہ ان کو اچھے طریقے سے اس کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے اپنے ہمارے فورن جو نیشنل ہیں ان کو خاص طور پہ، اور ان کے لیے اچھے سے اچھا سوچنا چاہیے. پھر آپ نے وہ بلڈنگ کی بات کی، یہ بڑا اچھا جو جیسچر نہیں گیا. ہر جگہ پہ ہمارا جو جیسچر ہے وہ نیگیٹو پورٹرے ہوا ہے، ہر جگہ پہ وہ ہمارے خاص طور پہ جو لوگ ہیں اوورسیز ان کے اوپر. پھر جو لوگ انویسٹمنٹ پاکستان میں ابھی مزید کرنا چاہ رہے تھے وہ سب رک جائیں گے. تو اس کو جو ہے نا دیکھیں اگر آپ نے کرنا ہے، اس کو اپنے بری مام کے ساتھ ملانا ہے تو اس کا کوئی طریقہ کار ہو سکتا تھا. لوگوں کو نوٹسز بھیجے جا سکتے تھے، لوگوں کو اس طریقے سے کہ رات کو آپ 500-700 پولیس اور رینجرز کے ساتھ آئیں. یہ اچھا ایک میسیج میرے خیال سے نہیں گیا. تو اس سے نا چیزیں بہتر ہونے کی بجائے خراب ہوئی. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. یہ واقعی ایک بڑا وہ بیڈ سین تھا پوری دنیا کے سامنے، جو بھی پاکستانیوں کو گھروں سے نکال کے، مطلب کوئی کرائم نہیں تھا ان جی کا. جی تو اب ذرا ٹیکس کی طرف آتے ہیں. جو ہمارے بزنس مین ہیں عمومی طور پر ان کو ایک ہی شکایت کرتے دیکھا ہے کہ جی ٹیکس جو ہے اس میں بہت ساری کمپلیکیشنس ہیں. فائلر نان فائلر کا بھی چکر ہے، رجسٹرڈ ان رجسٹرڈ کا بھی چکر ہے. لیکن جو رجسٹرڈ بھی ہے، فائلر بھی ہے، اس کو ایف بی آر ایسا پھر الجھاتا ہے. اور آج تک تو ایف بی آر نے مجھے ٹیکس ریٹرن نہیں واپس کیا. تو مجھے یہ بھی بتائیے گا، آپ ماشاء اللہ ایک بڑا کاروباری ادارہ چلا رہے ہیں، کیا آپ کو آج تک ٹیکس ریٹرن واپس ملا؟
دیکھیں جی، آپ کے جو ریفنڈز ہیں نا، پاکستان میں ریفنڈ لینا میرا خیال مشکل نہیں، ناممکن ہے. آپ کو ریفنڈ جو ہے نا بڑے مشکل سے ملتے ہیں، بلکہ مل ہی نہیں سکتے، کیونکہ یہ جو ہمارا جو ٹیکس ڈپارٹمنٹ ہے وہ ٹارگیٹ بیسڈ ہوتا ہے. ہمارا جو بجٹ بھی ہے وہ بھی ٹارگیٹ بیس ہوتا ہے کہ یہ سال میں ہمارا اتنا ریونیو ہم نے کلیکٹ کرنا ہے. اب وہ بیچارہ جو اسیسمنٹ آفس ہے اس کے اوپر پریشر ہوتا ہے، اس نے ریونیو کلیکٹ کرنا ہے، اور وہ چاہے جس بھی طریقے سے ریونیو کلیکٹ کرے، اس کی اپنی نوکری بچانے کے لیے وہ نے ریونیو کلیکٹ کرنا ہی کرنا ہے. وہ چاہے اس پہ آپ کو اچھے طریقے سے ریونیو کلیکٹ ہو جائے، یا آپ کے اوپر زبردستی غلط قسم کا ٹیکس امپوز کر کے وہ اس نے کلیکشن کرنی ہوتی ہے. ایک تو یہ جو ٹارگیٹڈ ہیں، ٹارگیٹس ہیں، اس کو ختم کر دینا چاہیے. ٹارگیٹ کی بجائے لوگوں کو آسانی دیں کہ آپ، مثال ہے کہ جی اس سال آپ نے 1 لاکھ ٹیکس دیا ہے، اگلے سال 1,20,000 یا 1,25,000 ٹیکس دیں گے تو آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، نو کویشچن آسکڈ ہوگا. تو ان کو خود ہی موٹیویٹ کریں کہ وہ زیادہ ٹیکس دینا شروع کر دے. اگر اس سے سوال نہیں ہوگا تو وہ لاکھ کی بجائے 20 بھی یا 1.5 لاکھ بھی دے دے گا ٹیکس. تو اس سے چیزیں آسان ہوں گی. یہ نہیں کہ آپ نے مجھ سے 1 لاکھ روپے جو دے رہا ہے وہ بھی دینے کی پوزیشن میں نہ ہو، اگلے سال وہ 1 لاکھ بھی نہ دے سکے، بالکل اس کا کاروبار ہی بالکل زیرو ہو جائے. ہمارے دیکھیں بے شمار جو بزنس ہے اسی وجہ سے بند ہوئے کہ آپ نے ان کے اوپر جو ٹیکس بنتا تھا اس سے کو 100 گنا زیادہ ٹیکسز لگا دیے. جب ٹیکس لگا دیے تو وہ بیچارہ اپنی پرنسپل اماؤنٹ کے اپنے کام کھانے پینے سے آوازار ہوگا تو ٹیکس کیسے دے گا. بالکل ٹھیک ہے. ایز آف ڈوئنگ ڈوئنگ بزنس بزنس جو ہے نا وہ نہیں ہے. نہیں ہے. انیبل انوائرمنٹ اور ایز آف ڈوئنگ بزنس ہونا چاہیے پاکستان میں. بالکل. آج آپ کا یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کے ساتھ بڑا اچھا انٹریکٹیو سیشن تھا، اور بچوں کے جو سوالات تھے وہ بڑے کنسرننگ تھے کہ کیوں کریں بزنس پاکستان میں، باہر کیوں نہ چلے جائیں. اور مطلب ہر نوجوان جو ہے وہ باہر جانے کا سوچ رہا ہے، وہ یا اگر جاب بھی کر رہا ہے یا بزنس بھی کرنا چاہتا ہے. اب پاکستان کے بچوں کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ پوٹینشیل ہے، کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ ڈر گئے ہیں. اصل میں یہاں پہ نا انیبل انوائرمنٹ کی پہلے میں نے آپ سے بات کی کہ بچوں میں ایک خوف ہے کہ اگر میں کوئی جاب ڈھونڈوں گا مجھے جاب نہیں ملے گی. اگر میں کوئی کام کرنا چاہوں گا تو میں کام اگر کر بھی لوں گا، اول تو وہ کام کر نہیں سکتا. اگر وہ کام کرنے کی پوزیشن میں آ جائے گا تو پھر ہمارے یہ جو ادارے ہیں وہ بیچارے ان کو نہیں چھوڑتے بیچاروں کو کہ وہ پہلے سال کام کریں گے، دوسرے سال ان پہ اتنا ٹیکس لگ جائے گا کہ وہ کام کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہیں گے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں وہ مرغی ذبح نہیں کرنی چاہیے. ہمارے یہ جو ہمارے ادارے ہیں انہیں جو ہے نا انڈے کھانے چاہیے. بالکل ٹھیک ہے نا. وہ اگر مرغی انڈے دیتے رہے گی تو آپ چلتے رہیں گے. اگر وہ آپ مرغی ذبح کر دیں گے ہاں، تو آپ کے لیے وہ سارا انڈے وہ کہاں سے انڈے آئیں کہاں گے. سے آئیں ہاں گے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ابھی بجٹ آنے والا ہے. بجٹ کے لیے، اور جب ایز آف ڈوئنگ بزنس کی بات کرتی ہے گورنمنٹ کہ وہ ہونی چاہیے، ہر جگہ بات ہو رہی ہے ایز آف ڈوئنگ بزنس. یونیورسٹیز کہہ رہی ہیں، سیشنز ہو رہے ہیں، سیمینارز ہو رہے ہیں، بہت کچھ ہو رہا ہے، لیکن ایز آف ڈوئنگ بزنس پریکٹیکلی نظر نہیں آ رہی. اور دوسری جانب پھر FBR، وہ بھی گلے کا پھندا ہے کاروباری لوگوں کے لیے بھی، اور بچے تو بہت ہی ڈرے ہوئے ہیں یونیورسٹی کے جو اسٹوڈنٹس ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ کوئی ایسی سفارشات جو اس بجٹ میں ایسی ہوں کہ جو یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ہیں جو واقعی کوئی اسٹارٹ اپ شروع کرنا چاہتے ہیں ان کو کوئی حوصلہ ملے، کوئی ان کو انکریجمنٹ ملے، اور اسی طرح کاروباری حضرات کے لیے بھی کہ سب کو باہر نہیں جانا چاہیے، پاکستان میں رہنا چاہیے. سب سے پہلے تو ہمارے ملک میں ایز آف ڈوئنگ بزنس نہیں ہو رہا، ٹیز آف ڈوئنگ بزنس ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی. دوسری بات تو یہ ہاں دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے جو یوتھ ہے نا، ہمارے جو یوتھ ہے ان کے لیے ان کو ایک ایسا پروگرام لانا چاہیے، ہمارے جو ادارے ہیں ان کو، کہ مثال ہے کہ ایک جو نیا اسٹارٹ اپ آئے اس کو پہلے تو 5 سال ٹیکس کی چھوٹ ہونی چاہیے. اوکے. اور اس کے بعد یعنی کہ اگر آپ نے ٹیکس لینا بھی ہے تو منیمم ٹیکس سے سٹارٹ کریں، اس سے 5% ٹیکس لے لیں، 10% ٹیکس لے لیں کہ آپ تو وہ اس کو ٹیکس دینا بھی آ جائے گا. اور اس کے علاوہ وہ منیمم ٹیکس کے ساتھ اپنے بزنس کو سٹارٹ کریں گے تو ان کا بزنس بھی گرو ہو جائے گا. میں تو یہ کہوں گا کہ بجٹ میں جو نئے آنے والا یوتھ ہے اس کے لیے 5% سے ٹیکس کے ساتھ ان کو کہیں جی آپ اپنا کاروبار سٹارٹ کریں، نیو اسٹارٹ نیو اپ کے لیے اسٹارٹ اپ کے لیے. کہ 5% صرف ٹیکس ہو اور باقی نہ ہو. لیکن جو کاروباری لوگ ہیں ان کی کیا غلطی ہے؟ وہ تو بیچارے پہلے ہی بھگت رہے ہیں. ان کے لیے کیا بجٹ میں سفارشات تجویز کریں گے آپ؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ سنگل ٹیکس ہونا چاہیے، صرف VAT ہونا چاہیے. کوئی 236G H یہ وہ ودرولنگ ٹیکس 8B کوئی ٹیکس نہیں ہونے چاہیے. سنگل ٹیکس ہونا چاہیے، صرف ایک ٹیکس VAT ٹیکس، ویلیو ایڈیشن ٹیکس.
جو بھی کاروبار کرے اور اس کی ان پٹ جتنی اس کی ہو 100% اس کو ان پٹ پہ لے, وہ آگے جتنی ویلیو ایڈ کرے اتنا وہ ٹیکس جمع کرائے, آگے اس سے چین چلتی رہے گی اور آپ کا بزنس بھی گرو ہوتا رہے گا. اور اس میں ایک اور چیز میں ایک آپ بناتے ہیں کہ جی 5 کروڑ روپے کی ایک اماؤنٹ ہے, اس کے بعد آپ نے ود ہولڈنگ ایجنٹ بننا ہے, وہ بھی بالکل ساری چیزیں ختم کر دیں. میں یہ سب کہتا ہوں کہ یہ بڑا ایزی ہو جائے گا اور اس سے بزنس بھی گرو کرے گا. بالکل ٹھیک ہے. پاکستان کی ترقی کے لیے کاروبار، بزنس، اسٹارٹ اپ کی گروتھ کتنی ضروری سمجھتے ہیں آپ؟ اور اس میں گورنمنٹس جو ہیں ان کا کیا رول ہے؟ اور کیا سمجھتے ہیں کہ بجٹ میں کاروباری حضرات کے لیے بھی ایسی جو چیزیں ابھی آپ نے جو تجویز کی ہیں ان کے علاوہ کچھ اور بھی چیزیں شامل ہونی چاہیے؟ دیکھیں جی, سب سے پہلے ایک ہماری ایک گھریلو انڈسٹری کاٹیج انڈسٹریز, اس کو ریوائیو کرنا چاہیے. گھر بیٹھ کے جو لوگ خواتین اور یا مرد کام کرنا چاہیں اس کے اوپر ان کو فوکس کرنا چاہیے. اور ایک ہماری جو ایس ایم ای ہے, اسمال میڈیم انٹرپرائزز, اس کے اوپر فوکس کرنا کہ یہ جو چھوٹے بزنس گرو کریں گے اور یہ چھوٹے بزنس کل کو بڑے بزنس بنیں گے. ان کے لیے کوئی انسینٹیو بھی ہونا ان کے لیے چاہیے انسینٹیو دیں, ان تاکہ کو چھوٹے انکریج کریں. ہاں جیسے پنجاب گورنمنٹ نے یوتھ پروگرام کا شروع کیا ہاں لون کا, اسی طرح فیڈرل گورنمنٹ شروع کرے, باقی صوبے بھی شروع کریں, یوتھ کو پروموٹ کریں اور یوتھ کے لیے جو ہے نا کام کریں. آپ سے گفتگو بڑی اچھی رہی کہ یوتھ کے لیے جو ڈری ہوئی ہے، سہمی ہوئی ہے، خوف زدہ ہے کہ ان کی انویسٹمنٹ ڈوب جائے گی، تو یہاں پہ کوئی بھی سٹارٹ اپ شروع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کی انکریجمنٹ کے لیے آئندہ بجٹ میں وہ تمام تجاویز جو کہ شیخ عامر وحید صاحب نے ابھی سجیسٹ کی ہے، میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت اچھی تجاویز ہیں. اگر ان کو بجٹ میں شامل کر لیا جائے اور ٹیکس کے اوپر تھوڑا سا کام کر لیا جائے، جس سے بہت سارے رستے نہ صرف کاروباری حضرات کے لیے کھلیں گے، بلکہ جو نیو بزنس مین آنا چاہ رہا ہے مارکیٹ میں، وہ بھی مارکیٹ میں آنے سے خوفزدہ نہیں ہوگا. آپ کا بہت بہت شکریہ. عروج رضا سیامی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.